اللهم اجعل في قلبي نورا۔ حسن بن صباح قلعہ شادر میں احمد بن غتاش کے ساتھ بیٹھا تھا۔ احمد بن غتاش جس طرح اس قلعے کا والی بنا تھا یہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے۔ وہ حسن بن صباح کو بتا چکا تھا کہ اس نے اس قلعے پر کس طرح قبضہ کیا ہے، لیکن حسن احمد بن غتاش نے کہا، لوگ کہتے ہوں گے کہ احمد بہت بڑا فریب کار تھا جو قلعے کا والی بن گیا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ جو طاقت تم میں ہے وہ مجھ میں نہیں ہے۔ تم ان چند ایک لوگوں میں سے ہو جنہیں خدا ایک خاص طاقت دے کر دنیا میں بھیجتا ہے۔ میں نے تمہیں عبید اللہ کی بات سنائی ہے۔ اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، صرف اس کا باپ تھا جس نے اس کی پشت پناہی کی تھی۔ دیکھ لو، وہ مصر کا حکمران بنا اور آج بھی مصر عبیدیوں کے قبضے میں ہے۔ ابو طاہر کرامتی بے وقوف آدمی تھا، وہ اپنی عقل کی حدود سے آگے نکل گیا تھا۔ استاد محترم حسن بن صباح نے کہا، یہ تو میں جانتا ہوں کہ مجھ میں کوئی مافوق الفطرت طاقت ہے، لیکن مجھے ایسی رہنمائی کی ضرورت ہے جس سے میں جان سکوں کہ یہ طاقت کیا ہے اور اسے کس طرح استعمال کروں۔ وہ طاقت تم اپنے ساتھ لائے ہو، احمد بن غتاش نے کہا۔ وہ تو میں جانتا ہوں، حسن بن صباح نے کہا، وہ میرے اندر موجود ہے۔ نہیں حسن، احمد بن غتاش نے کہا، میں تمہارے اندر کی طاقت کی بات نہیں کر رہا، میں اس لڑکی کی بات کر رہا ہوں جو تمہارے ساتھ آئی ہے۔ کیا نام ہے اس کا؟ فراح۔ کیا تم نے محسوس نہیں کیا کہ تم اس لڑکی کے بغیر ایک قدم بھی نہیں چل سکتے؟ ہاں استاد محترم، حسن بن صباح نے کہا، میں اس لڑکی کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ کہتے ہیں کہ عورت مرد کی بہت بڑی کمزوری ہے، احمد بن غتاش نے کہا۔ وہ غلط نہیں کہتے۔ حسین عورت بہت بڑی طاقت ہے، دلکش عورت ایک نشہ ہے۔ عورت کی دل ربائی نے پتھر دل بادشاہوں کے تختے الٹے ہیں۔ تم اس طاقت کو استعمال کرو گے۔ میں نے تمہیں سجاح بن حارث اور مسلمہ کی کہانی سنائی ہے۔ سجاح نے اتنا بڑا لشکر کس طرح اکٹھا کر لیا تھا۔ اس نے کئی قبیلوں کے سرداروں کو کس طرح اپنا پیروکار بنا لیا تھا، صرف اس لیے کہ وہ حسین عورت تھی۔ وہ نشہ بن کر آدمی پر طاری ہو جاتی تھی۔ لیکن استاد محترم، حسن بن صباح نے مسکرا کر کہا، وہ تو ایک مرد سے مار کھا گئی تھی۔ نہیں حسن، احمد بن غتاش نے کہا، مسلمہ نے اسے 3 روز اپنے خیمے میں رکھ کر اسے بیوی بنائے رکھا تھا۔ یہ اس کی بہت بڑی کمزوری تھی، اور اگر غور کرو تو اس کے بعد ہی مسلمہ کا زوال شروع ہوا تھا۔ میں تمہیں طریقے بتاؤں گا کہ جو طاقت تم اپنے ساتھ لائے ہو اس سے تم نے خود کس طرح بچنا ہے اور اسے کس طرح استعمال کرنا ہے۔ کیا آپ مجھے علم سحر بھی سکھائیں گے؟ حسن بن صباح نے پوچھا۔ ہاں، وہ تو میں نے تمہیں سکھانا ہی ہے، لیکن یہ خیال رکھو، سحر کے علاوہ کچھ پراسرار علوم اور بھی ہیں۔ اگر تم ان میں سے کسی ایک علم کے بھی ماہر ہو جاؤ تو معجزے کر کے دکھا سکتے ہو، لیکن بھروسہ اسی طاقت پر کرنا ہے جو تمہاری اپنی ہے۔ اپنی روحانی قوتوں کو بیدار کرو، تو پھر تم دیکھو گے کہ معجزے کس طرح ہوتے ہیں، لیکن ہمیں کسی اور قوت کی ضرورت ہے۔ احمد بن غتاش نے اس کے ساتھ تقریباً وہی باتیں کی جو اس سے پہلے ابن عطاش اور پھر ایک اور درویش اس کے ساتھ کر چکے تھے۔ احمد بن غتاش نے اسے ایک بات یہ بتائی کہ اس علاقے میں جو چھوٹے بڑے قلعے ہیں ان پر قبضہ کرنا ہے۔ میں نے تمہیں کچھ تربیت دینی ہے، احمد بن غتاش نے کہا، اور تمہیں تیار کرنا ہے کہ کسی طرح سلجوقیوں کی حکومت میں داخل ہو جاؤ، وہاں تمہیں کوئی عہدہ مل جائے، پھر وہاں تم نے حاکموں کے حلقے میں اپنے ہم خیال پیدا کرنے ہیں اور پھر سلجوقیوں کی جڑیں کاٹنی ہیں۔ اسی رات سے احمد بن غتاش نے حسن بن صباح اور فراح کو تربیت دینی شروع کر دی اور انہیں اس طرح کے سبق دینے لگا کہ اپنے ہم خیال کس طرح پیدا کرنے ہیں۔ اس نے دیکھا کہ فراح کچھ جھیمپی ہوئی سی تھی۔ دیکھ لڑکی، احمد بن غتاش نے فراح سے کہا، ہم نے تجھے ہر کسی مرد کا کھلونا نہیں بنانا، ذرا سوچ، پودے کے ساتھ ایک پھول ہے، اسے نہ جانے کتنے لوگ سونگھتے ہیں، لیکن پھول کی خوشبو اور تازگی ختم نہیں ہوتی۔ ہم نے تجھے ایسا ہی پھول بنانا ہے، لیکن ہم تجھے ایسا پھول نہیں بننے دیں گے جسے شاخ سے توڑ لیا جاتا ہے۔ شاخ سے ٹوٹا ہوا پھول مرجھا جاتا ہے،
یا پتی پتی ہو کر مسلا جاتا ہے۔ میں تجھے یہ طریقے بتاؤں گا کہ تو کس طرح شاخ کے ساتھ رہے گی اور تیری خوشبو اور تازگی ہمیشہ زندہ رہے گی۔ اسلام کا قافلہ 4.5 صدیوں کی مسافت طے کر چکا تھا۔ اس قافلے نے لق و دق صحرا، جسموں کا پانی چوس لینے والے ریگزار اور خون کے دریا پار کیے تھے۔ اس قافلے نے جوش میں آئی ہوئی جوئے کوہستان کی مانند چٹانوں کے جگر چاک کیے تھے۔ اس قافلے نے دشوار گزار جنگلوں کے سینے چیر دیے تھے۔ اس قافلے نے تیروں اور برچھیوں کی بوچھاڑوں میں بحر ظلمات میں گھوڑے دوڑا دیے تھے، اور زرتشت کے پجاری اپنی سلطنت مجاہدین کے اس قافلے کے قدموں میں پھینک کر بھاگ گئے تھے۔ اس قافلے نے تیز و تند طوفانوں کے منہ موڑ دیے تھے، مگر کذب و ارتداد کی ایسی آندھی آئی کہ یہ قافلہ بکھرنے اور بھٹکنے لگا۔ حسن بن صباح بڑے ہی خوفناک طوفان کا ہراول تھا۔ اس کا خطرہ روز بروز شدید ہوتا جا رہا تھا۔ کوئی نہیں بتا سکتا تھا کہ آنے والا وقت کس کے عروج اور کس کے زوال کی داستان سنائے گا۔ داستان کو خیر اور شر کی اس داستان کو قلعہ شاہدر تک پہنچایا تھا۔ اس قلعے میں ایک اسماعیلی احمد بن غتاش نے ایک بڑی حسین و جمیل دوشیزہ زرین کے ذریعے قبضہ کیا تھا۔ قلعہ فوج فتح کیا کرتی ہے، قلعے کا محاصرہ کیا جاتا ہے، محاصرہ طول بھی پکڑ لیا کرتا ہے۔ قلعے میں داخل ہونے کے لیے کمندیں پھینکنے اور دروازے توڑنے کی کوششیں ہوتی ہیں، اوپر سے تیروں اور برچھیوں کا مہ برستا ہے۔ محاصرہ کرنے والے لہو لہان ہوتے ہیں، تڑپتے ہیں اور مرتے ہیں، اور خون کے دریا بہا کر ایک قلعہ سر ہوتا ہے۔ لیکن قلعہ شاہدر ایک نوخیز لڑکی نے بڑے ہی پیارے انداز سے قلعے کے والی کی چہیتی بیوی بن کر فتح کر لیا۔ اس والی قلعہ کا نام ذاکر تھا، جس کی تفصیلی داستان رومان پہلے سنائی جا چکی ہے۔ قلعہ احمد بن غتاش کے قبضے میں آ گیا۔ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ حسن بن صباح اس قلعے میں کس طرح پہنچا تھا۔ اس کے ساتھ فراح نام کی ایک لڑکی بھی تھی۔ حسن بن صباح اور فراح اس محبت کے زنجیروں میں بندھے ہوئے تھے جس کا تعلق دلوں اور روحوں سے ہوتا ہے۔ احمد بن غتاش نے دونوں کی تربیت شروع کر دی تھی۔ یہ بھی بیان ہو چکا ہے کہ احمد بن غتاش نے ان تمام اسماعیلیوں کو جو قلعہ شاہدر کے قید خانے میں بند تھے رہا کر دیا تھا، اور پھر قافلے لوٹنے لگے۔ راہزانی کی وارداتوں میں اضافہ ہو گیا۔ تاریخ بتانے سے قاصر ہے کہ حسن بن صباح اس استاد کی شاگردگی میں کتنا عرصہ گزار چکا تھا۔ غالباً 2-2.5 سال گزر گئے تھے۔ ایک تو حسن بن صباح دنیا میں آیا تو شیطانی اوصاف اپنے ساتھ لایا تھا، اس کے بعد اس نے انہی اوصاف کو ابھارا، اور پھر ابن عطاش اور احمد بن غتاش نے ان اوصاف کو پختہ کر کے اسے پکا ابلیس بنا دیا تھا۔ اسے علم سحر بھی سکھا دیا، اور غالباً اسے احمد بن غتاش کچھ ایسی تربیت بھی دے رہا تھا جو زمین دوست تقریب کاری کے لیے کارآمد ہوتی ہے۔ ان لوگوں کا اصل مقصد یہ تھا کہ اسلام کو اسلام ہی رہنے دیں، لیکن اللہ کے اس دین کو اپنی نظریات اور نفسیاتی خواہشات کے سانچے میں ڈھال لیں۔ یہ ایک ایسی جنگ تھی جو ان لوگوں نے زمین کے نیچے جا کر لڑنی تھی۔ کسی عمارت کو گرانا ہو تو اسے اوپر سے نہیں توڑا جا سکتا، وقت لگتا ہے، اور توڑنے والے منڈیر کی 1-2 اینٹیں ہی اکھاڑیں گے تو پکڑے جائیں گے۔ عمارت کی بنیادوں میں پانی چھوڑ دیا جائے تو عمارت ملبے کا ڈھیر بن جاتی ہے، اور لوگ اس کے سوا کچھ بھی نہیں کہہ سکتے کہ عمارت کی بنیادوں میں پانی چلا گیا تھا۔ اسلام کی فلک بوس عمارت کو مسمار کرنے کا یہی طریقہ اختیار کیا جا رہا تھا۔ اس طریقہ جنگ کے لیے ہتھیاروں کی اتنی ضرورت نہیں تھی جتنی مال و دولت کی ہوتی ہے۔ اس میں انسان خریدے جاتے ہیں، دینداروں کے دین و ایمان کی قیمت دی جاتی ہے۔ احمد بن غتاش نے زر و جواہرات کی فراہمی کا یہ طریقہ اختیار کیا کہ قافلوں کو لوٹنا شروع کر دیا۔ سلطنت اسلامیہ میں قافلوں کو لوٹنے کا سلسلہ کبھی کا ختم ہو چکا تھا۔ کوئی لٹیرا رہزنی کی بھی جرت نہیں کر سکتا تھا۔ قافلے کے ساتھ بے شمار لوگ ہوتے ہیں۔ اکیلا آدمی مال و دولت لیے پیادہ دہشت و بیابان میں بے دھڑک سفر کرتا ہے۔ سلجوقی تو اس معاملے میں اور زیادہ سخت تھے، لیکن سلجوقی سلطان ملک شاہ کے دور میں آ کر قافلے لوٹنے لگے۔ یہ سراغ نہیں ملتا تھا کہ اچانک لٹیروں کے یہ گروہ کہاں سے آ گئے۔ یہ تو تاریخ سے پتہ نہیں چلتا کہ سرکاری طور پر اس کا کیا سدباب ہوا تھا۔ البتہ یہ واضح ہے کہ قافلوں کی آمد و رفت تقریباً بند ہو گئی تھی۔ ایک روز احمد بن غتاش سے ملنے ایک آدمی آیا۔ حسن بن صباح بھی اس کے پاس بیٹھا تھا۔ دربان نے جو ہی احمد بن غتاش کو اس آدمی کی اطلاع دی تو احمد بن غتاش نے چونک کر کہا کہ اسے جلدی اندر بھیجو۔ خوش آمدید میرے بھائی، احمد بن غتاش نے اس آدمی کو دیکھتے ہی پرمسرت لہجے میں پوچھا۔
بیٹھنے سے پہلے یہ سناؤ کہ کوئی خوشخبری لائے ہو۔ بہت بڑی خوشخبری، اس آدمی نے بیٹھتے ہوئے کہا۔ ایک بہت بڑا قافلہ آ رہا ہے اور جوں جوں یہ آگے بڑھتا آ رہا ہے اس کی تعداد بھی بڑھتی جا رہی ہے اور مال و دولت میں اضافہ ہوتا آ رہا ہے۔ حسن بن صباح نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس شخص نے جو قافلے کی خبر لایا تھا یہ بتانا شروع کر دیا کہ قافلہ کہاں ہے اور یہ کس راستے پر جا رہا ہے۔ یہ راستہ شاہدر سے بہت دور سے گزرتا تھا۔ وہ علاقہ پہاڑی بھی تھا اور یہ پہاڑ اور وادیاں درختوں سے اٹی پڑی تھیں، اور جو علاقہ میدانی تھا وہ سب جنگلاتی تھا۔ چونکہ قافلے جو پہلے لٹ چکے تھے وہ شاہدر سے بہت دور لٹے تھے، اس لیے کسی کو ذرا سا بھی شبہ نہیں ہوتا تھا کہ یہ قافلے لوٹنے والے احمد بن غتاش کے آدمی ہیں اور یہ ساری دولت احمد بن غتاش کے قبضے میں جا رہی ہے۔ کیا تم بتا سکتے ہو کہ اس قافلے میں کیا کچھ ہے؟ احمد بن غتاش نے پوچھا۔ کیوں نہیں، اس شخص نے فاتحانہ انداز میں جواب دیا۔ میں نے اس قافلے کے ساتھ 2 پڑاؤ سفر کیا ہے اور پوری تفصیلات اپنی آنکھوں دیکھ کر اور کچھ قافلے والوں سے سن کر آیا ہوں۔ ہمیں تم جیسے آدمیوں کی ضرورت ہے، حسن بن صباح نے کہا۔ اب بتاؤ کیا دیکھ آئے ہو؟ زیادہ تر تاجر ہیں، اس شخص نے جواب دیا۔ ان میں بعض تو بہت ہی امیر کبیر لگتے ہیں، 20 30 اونٹوں پر ان کا مال جا رہا ہے۔ مال کیا ہے؟ اناج بھی ہے، اس شخص نے جواب دیا۔ کپڑا ہے، چمڑا ہے اور سونے چاندی کے زیورات بھی ہیں۔ چندے کنبے بھی قافلے کے ساتھ ہیں۔ نوجوان لڑکیاں بھی ہوں گی؟ حسن بن صباح نے پوچھا۔ زیادہ تو نہیں، اس شخص نے جواب دیا۔ 7 8 اچھی خاصی خوبصورت اور نوخیز لڑکیاں ہیں، چھوٹی عمر کی بچیاں بھی ہیں۔ تو اور زیادہ اچھا ہے، احمد بن غتاش نے کہا۔ ہمیں پنیر ہی چاہیے جسے ہم اپنی مرضی سے جہاں چاہیں گے وہاں لگا دیں گے اور اپنے انداز سے اس کی آبیاری کریں گے۔ سوچنے والی ایک بات ہے، حسن بن صباح نے کہا۔ کئی ایک قافلے لوٹے جا چکے ہیں، پھر ان تاجروں وغیرہ نے یہ جرت کیسے کی کہ وہ اتنا مال و دولت اور اتنا بڑا قافلہ لے کر چل پڑے ہیں؟ شاید ان لوگوں نے یہ سوچا ہوگا کہ کچھ عرصے قافلوں کو لوٹنے کا سلسلہ بند ہے، اس لیے لٹیرے کسی اور علاقے میں چلے گئے ہوں گے۔ میرا خیال کچھ اور ہے، قافلے کی خبر لانے والے آدمی نے کہا۔ قافلے میں موجود کوئی بھی شامل ہوتا ہے اسے کہا جاتا ہے کہ اس کے پاس تلوار اور برچھی لازمی طور پر ہونی چاہیے اور اس میں حملے کی صورت میں لڑنے کا جذبہ بھی ہونا چاہیے۔ میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جہاں پڑاؤ ہوتا ہے وہاں کئی ایک نوجوان رضاکارانہ طور پر پورے پڑاؤ کے ارد گرد گھوم پھر کر پہرا دیتے ہیں۔ قافلے میں نوجوان آدمیوں کی تعداد ذرا زیادہ ہے۔ میں یہی بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ قافلے کے ساتھ حفاظت کا انتظام بھی موجود ہے، اس لیے ہمیں زیادہ آدمیوں کی ضرورت ہے اور سب سے بڑی ضرورت احتیاط کی ہے۔ ہاں، یہ سوچنے والا معاملہ ہے، احمد بن غتاش نے کہا اور گہری سوچ میں گم ہو گیا۔ ہم اس قافلے کو محافظ دیں گے، حسن بن صباح نے کہا اور قافلے کی خبر لانے والے سے مخاطب ہوا۔ تم کچھ دیر میرے پاس بیٹھنا، اور استاد محترم یہ کوئی پریشان کرنے والا معاملہ نہیں۔ اس شخص نے بتایا کہ اس وقت تک قافلے کی تعداد 1000 سے زیادہ ہو چکی ہے اور جس بستی اور شہر کے قریب سے یہ قافلہ گزرتا ہے اس میں لوگ شامل ہوتے جا رہے ہیں۔ میں اس کی وجہ سمجھتا ہوں، احمد بن غتاش نے کہا۔ ایک عرصے بعد لوگوں نے ایک قافلہ دیکھا ہے، اس لیے لوگ اس قافلے کے ساتھ چل پڑے ہیں۔ یہ قافلہ منزل پر نہیں پہنچنا چاہیے، حسن بن صباح نے کہا۔ اسی لیے تو میں اتنی دور سے آیا ہوں، اس شخص نے کہا۔ مجھے فوراً بتائیں کہ میں نے کیا کرنا ہے، مجھے جلدی روانہ ہو جانا چاہیے۔ احمد بن غتاش اور حسن بن صباح نے اسے ہدایت دینی شروع کر دی۔ یہ شخص گھوڑے پر سوار قلعے سے اس طرح نکلا کہ کسی نے اس کی طرف دیکھا بھی نہیں کہ یہ کون ہے اور کہاں جا رہا ہے۔ شہر سے کچھ دور جا کر اس نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور دیکھتے ہی دیکھتے سرسبز ٹیکریوں اور جنگل میں غائب ہو گیا۔ اس کے جانے کے فوراً بعد احمد بن غتاش نے اپنے 2 خاص مصاحبین کو بلایا اور انہیں کچھ ہدایات دیں۔ دونوں بڑی تیزی سے چلے گئے۔ پہلے تو وہ شاہدر میں کچھ لوگوں سے ملے اور پھر دیہات میں نکل گئے۔ اسی شام کو سورج غروب ہونے کے بعد شاہدر سے 7 8 میل دور کم و بیش 50 گھوڑ سوار اکٹھے ہو گئے۔ انہوں نے احمد بن غتاش کی ہدایت کے مطابق اپنا ایک امیر یا کمانڈر مقرر کر لیا اور اس طرف چل پڑے
جس طرف سے قافلے نے گزرنا تھا انہیں راستہ وغیرہ سمجھا دیا گیا تھا۔ ان کے سامنے 2-2.5 دنوں کی مسافت تھی۔ قافلے کا راستہ وہاں سے تقریباً 60 میل دور تھا۔ اس وقت تک قافلے کی تعداد 1,500 سے تجاوز کر گئی تھی۔ اس میں بوڑھے آدمی بھی تھے، بوڑھی عورتیں بھی تھیں، جوان اور نوجوان لڑکے زیادہ تھے، نوجوان لڑکیاں اور بچے بھی تھے، اونٹ بے شمار تھے، تجارتی مال اور گھریلو سامان سے لدی ہوئی 4-5 بیل گاڑیاں اور مار بردار گھوڑا گاڑیاں بھی تھیں۔ قافلے کے زیادہ تر آدمی گھوڑوں پر سوار تھے۔ ایک پڑاؤ سے الصبح قافلہ چلا۔ ابھی چند میل ہی طے کیے ہوں گے کہ قافلے کے آگے آگے جانے والے رک گئے۔ ڈاکو ڈاکو! قافلے کے آگے سے بڑی بلند آواز سے اعلان ہوا۔ ہوشیار ہو جاؤ جوانوں، ڈاکو آ گئے ہیں، ہوشیار ہو جاؤ۔ قافلے کی لمبائی 1 میل سے کہیں زیادہ تھی۔ اعلان کئی بار دہرایا گیا۔ اس کے جواب میں قافلے میں جتنے بھی نوجوان لڑکے، جوان اور ادھیڑ عمر آدمی تھے، تلواریں اور برچیاں تان کر ایسی ترتیب میں ہو گئے کہ قافلے کو محاصرے میں لے لیا۔ تب پتہ چلا کہ قافلے میں کئی ایک ایسے لوگ ہیں جن کے پاس کمانیں اور تیروں سے بھری ہوئی ترکشیں ہیں۔ لڑکیوں اور بچیوں کو درمیان میں کر لو، اعلان ہوا۔ کچھ آدمی لڑکیوں کے ساتھ رہیں۔ ایک طرف سے کم و بیش 50 گھوڑ سوار قافلے کی طرف آ رہے تھے۔ ان کے آنے کا انداز ایسا تھا جیسے وہ حملہ کرنے نہیں آ رہے۔ ان کے پاس تلواریں تھیں، لیکن تلواریں نیاموں میں تھیں۔ بعض کے پاس برچیاں تھیں اور کچھ ایسے تھے جن کے پاس جنگی کلہاڑے تھے۔ گھوڑوں کی رفتار حملے والی یا ہلہ بولنے والی نہیں تھی۔ وہ جب قریب آئے تو ان کے آگے آگے 2 سوار تھے۔ ان دونوں نے ہاتھ اوپر کر کے لہرائے، جو ایک پرامن اشارہ تھا۔ قافلے میں جو تیر انداز تھے وہ ایک صف میں کھڑے ہو گئے اور کمانوں میں ایک ایک تیر ڈال لیا۔ ہم دوست ہیں، آنے والے ایک سوار نے کہا، ہمیں دشمن نہ سمجھو، پھر وہیں رک جاؤ۔ قافلے میں سے ایک آدمی نے کہا، صرف ایک آدمی آگے آ کر بتاؤ کہ تم کیا چاہتے ہو۔ ہمارے تیر اندازوں، تیغ زنوں اور برچھی والوں کو دیکھ لو۔ تم اتنے گھوڑے ہو کہ تھوڑی سی دیر میں تم اپنے خون میں ڈوب جاؤ گے اور تمہارے گھوڑے اور ہتھیار ہمارے پاس ہوں گے۔ ان مشکوک گھڑ سواروں کے آگے آگے آنے والے دونوں سواروں نے پیچھے مڑ کر اپنے ہاتھ اٹھائے، جو اشارہ تھا کہ باقی سوار پیچھے ہی رک جائیں۔ تمام سوار رک گئے اور یہ دونوں سوار قافلے کے قریب آ گئے۔ اب بتاؤ تمہارا کیا ارادہ ہے؟ قافلے کے اس معزز آدمی نے کہا جس نے اپنے آپ کو خود ہی میرے کارواں بنا لیا تھا۔ ڈرو نہیں دوستوں، ایک سوار نے کہا، ہم پیشہ ور لوگ ہیں، ہمارا پیشہ امیر لوگوں کی حفاظت کرنا ہے۔ ہمیں اتنی جرأت اور طاقت نہیں کہ اتنے بڑے قافلے پر حملہ کریں۔ ہمیں پتہ چلا کہ ایک قافلہ جا رہا ہے اور ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ قافلوں کو لوٹنے والے بھی موجود ہیں۔ تو ہم نے اپنے ان دوستوں کو اکٹھا کر لیا اور کہا کہ چلو اس قافلے کے پیچھے جاتے ہیں اور امیر لوگوں کو حفاظت مہیا کریں گے اور حلال کی روزی کما لیں گے۔ تمہارا سفر ابھی بہت لمبا باقی ہے۔ قافلے پر کسی بھی وقت اور کسی بھی جگہ حملہ ہو سکتا ہے۔ ہماری التجا ہے کہ ہمیں قافلے کی حفاظت کے لیے اپنے ساتھ لے چلو، ہم راتوں کو پہرا بھی دیں گے۔ کیا تم دیکھ نہیں رہے کہ ہمارے ساتھ کتنے آدمی ہیں؟ میرے کارواں نے کہا، کیا تم انہیں اپنی حفاظت خود کرنے کے قابل نہیں سمجھتے؟ نہیں، ایک سوار نے جواب دیا، ان میں ہمیں ایک بھی ایسا نظر نہیں آتا جس نے کبھی لڑائی لڑی ہو۔ کیا آپ نہیں جانتے کہ قافلوں کو لوٹنے والے لڑنے اور مرنے کی مہارت رکھتے ہیں؟ تمہارے ان آدمیوں نے جب اپنے ساتھیوں کے جسموں سے خون کے فوارے پھوٹتے دیکھے تو یہ سب بھاگ جائیں گے۔ ہمیں اپنے محافظ بنا کر اپنے ساتھ لے چلیں۔ ہم اتنی زیادہ اجرت نہیں مانگیں گے جو تم دے ہی نہ سکو۔ تم میں بڑے بڑے امیر تاجر بھی ہیں، جوان لڑکیوں کے باپ بھی ہیں، پھر آپ کے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں۔ آپ سب مل جل کر ہمیں اتنی سی اجرت تو دے سکتے ہیں جس سے کچھ دن ہمارے بچے بھی روٹی کھا لیں گے۔ ایک بات میں بھی کہوں گا، دوسرے سوار نے کہا، اگر آپ ہمیں حلال روزی مہیا نہیں کریں گے اور ہمیں کہیں سے بھی روزی نہیں ملے گی تو ایک روز ہم بھی رہزنی شروع کر دیں گے اور قافلوں کو لوٹنے کا گروہ بنا لیں گے۔ روزی دینے والا خدا ہے، ایک بزرگ نے آگے آ کر کہا۔ میرے ہم سفروں، معلوم ہوتا ہے کہ خدا نے ان کی روزی ہمارے ذمہ کر دی ہے۔ نہ جانے یہ بیچارے کتنی دور سے ہمارے پیچھے آئے ہیں اور یہ حلال کی روزی کے پیچھے آئے ہیں۔ انہیں مایوس نہ کرو اور ان کے ساتھ اجرت طے کر لو۔
انہیں ساتھ لے چلو، ہماری حفاظتی طاقت میں اضافہ ہو جائے گا، ان سے بات کر لو۔ ان سے اجرت پوچھی گئی جو انہوں نے بتائی اور ان کے ساتھ سودا طے کر لیا گیا۔ ان محافظ سواروں نے 2 شرطیں پیش کیں، ایک یہ کہ انہیں اجرت پیشگی دے دی جائے اور دوسری یہ کہ ان کا کھانا پینا قافلے کے ذمہ ہوگا۔ ان کی دونوں شرطیں مان لی گئیں۔ قافلے کے ہر فرد نے اتنی رقم دے دی جو حساب کے مطابق ہر ایک کے ذمہ آتی تھی۔ قافلہ چل پڑا۔ ان 50 محافظوں نے اپنے آپ کو اس طرح تقسیم کر لیا کہ کچھ قافلے کے آگے ہو گئے، کچھ قافلے کے پیچھے اور کچھ قافلے کے دائیں اور بائیں ہو گئے۔ ان کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ محنت اور مزدوری کرنے والے لوگ ہیں اور وہ پیشہ ور چوکیدار اور محافظ ہیں۔ پہلا پڑاؤ آیا تو ان میں سے بہت سے آدمیوں نے رات بھر 2 ہو کر پڑاؤ کے چاروں طرف پہرا دیا۔ اس سے قافلے والے ان سے مطمئن اور متاثر ہو گئے۔ اگلی رات بھی انہوں نے اسی طرح پہرا دیا۔ تیسرے پڑاؤ تک پہنچتے قافلے میں 150-200 مزید افراد کا اضافہ ہو چکا تھا۔ قافلہ ایک اور پڑاؤ کے لیے رک گیا۔ سورج غروب ہو چکا تھا۔ لوگ رات بسر کرنے کے لیے اپنے اپنے انتظامات میں مصروف ہو گئے۔ عورتیں کھانا تیار کرنے لگیں۔ پانی کی وہاں کوئی قلت نہیں تھی۔ علاقہ سرسبز اور پہاڑی تھا۔ پہاڑیاں ذرا پیچھے ہٹی ہوئی تھیں اور ان کے درمیان ہری بھری گھاس کا میدان تھا۔ قریب ہی سے شفاف پانی کی ندی گزرتی تھی۔ پڑاؤ کے لیے یہی جگہ موزوں تھی۔ قافلے والے دن بھر کے تھکے ہوئے تھے، کھانا کھا کر لیٹے اور لیٹتے ہی سو گئے۔ محافظ سوار پہرے پر کھڑے ہو گئے اور ہر رات کی طرح پڑاؤ کے ارد گرد گھوم کر پہرا دینے لگے۔ آدھی رات سے کچھ پہلے تھوڑی دور سے الو کے بولنے کی آواز آئی۔ ایک الو پڑاؤ کے بالکل قریب سے بولا۔ ایک بار پھر دور کے الو کی آواز آئی۔ قافلے والے گہری نیند سوئے ہوئے تھے۔ 50-60 گھوڑ سوار قافلے کے پڑاؤ کی طرف آ رہے تھے۔ وہ جب پہاڑوں میں پہنچے اور پڑاؤ انہیں اپنے سامنے نظر آنے لگا تو وہ وہیں رک گئے۔ گھوڑوں سے اترے اور آہستہ آہستہ چلتے پڑاؤ کی طرف بڑھنے لگے۔ ان کے ہاتھوں میں تلواریں تھیں، چند ایک کے ہاتھوں میں برچیاں تھیں۔ وہ جو 50 محافظ تھے ان میں سے کچھ پہرے پر کھڑے تھے اور باقی سوئے ہوئے تھے۔ ان کے جو ساتھی پہرے پر کھڑے تھے ان میں سے کچھ آہستہ آہستہ آئے اور انہیں جگایا۔ تمام سوئے ہوئے محافظ آہستہ آہستہ اٹھے۔ انہوں نے تلواریں نکال لیں۔ پھر یہ سب ایک جگہ اکٹھے ہو گئے۔ ادھر سے وہ بھی سوار آ گئے جنہوں نے گھوڑے پہاڑیوں کے پیچھے کھڑے کیے تھے۔ یہ سب یعنی محافظ بھی اور ادھر سے آنے والے بھی ایک جگہ آپس میں ملے۔ محافظوں میں سے ایک نے نئے آنے والوں کو بتانا شروع کر دیا کہ کون کہاں ہے، یعنی فلاں جگہ امیر کبیر تاجر ہیں اور فلاں جگہ نوجوان لڑکیاں ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب محافظ بھی اور ادھر سے آنے والے بھی تعداد میں 100 سے زیادہ ہو گئے۔ محافظ دراصل لٹیرے ہی تھے جنہوں نے دھوکہ دے کر قافلے کے ساتھ رہنا تھا اور ان کے 50-60 ساتھیوں نے راستے میں آ کر ان سے ملنا تھا۔ یہ محافظ اس لیے قافلے میں شامل ہو گئے تھے، انہوں نے پیچھے دیکھ لیا تھا کہ قافلے میں لڑنے والے نوجوانوں کی تعداد خاصی زیادہ ہے۔ جو آدمی احمد بن غتاش کو اس قافلے کی اطلاع دینے گیا تھا اس نے بتایا تھا کہ اس قافلے پر حملہ ناکام بھی ہو سکتا ہے کیونکہ اس میں لڑنے والے آدمیوں کی تعداد زیادہ ہے۔ احمد بن غتاش یہ سن کر سوچ میں پڑ گیا تھا، لیکن حسن بن صباح کے دماغ نے فوراً یہ ترکیب سوچ لی تھی کہ لٹیروں کے گروہ کے آدھے آدمی پیشہ ور محافظ بن کر قافلے میں شامل ہو جائیں گے تاکہ قافلے والے راتوں کو خود پہرا نہ دیں اور وہ اپنی حفاظت سے بے فکر ہو جائیں۔ حسن بن صباح نے اطلاع لانے والے کو یہ ترکیب بڑی اچھی طرح سمجھا دی تھی۔ یہ شخص بڑی تیزی سے لٹیروں کو اکٹھا کرتا پھرا اور ان کا جو لیڈر تھا اسے اس نے یہ ترکیب سمجھا دی۔ لیڈر نے بڑی خوش اسلوبی سے اس ترکیب پر عمل کیا۔ قافلے والے سمجھ ہی نہ سکے کہ جنہیں وہ محافظ سمجھ بیٹھے ہیں وہ رہزن ہیں۔ ان رہزنوں نے قافلے کے بچے بچے پر اپنا اعتماد قائم کر لیا تھا۔ ان 100 سے زیادہ رہزنوں نے پڑاؤ کے ایک طرف سے قتل عام شروع کیا۔ انہیں بتایا گیا تھا کہ نوجوان لڑکیوں، کمسن بچیوں اور بچوں کو زندہ لانا ہے۔ جب قافلے والوں کا قتل عام شروع ہوا تو دوسروں کی آنکھ کھل گئی، لیکن رہزنوں نے انہیں سنبھلنے کی مہلت نہ دی۔ اس کے بعد ایک ہڑبونگ تھی، قیامت کا سامان تھا۔ جو کوئی ہڑبڑا کر اٹھتا تھا اس کے جسم میں برچھی اتر جاتی یا تلوار اس کی گردن صاف کاٹ دیتی۔
وہاں ان کی چیخ و پکار سننے والا اور سن کر مدد کو پہنچنے والا کوئی نہ تھا۔ لڑکیوں اور بچوں کی دل دوست چیخیں تھیں جو رہزنوں اور قاتلوں کے دلوں کو موم نہیں کر سکتی تھی۔ کچھ زیادہ دیر نہ لگی کہ قافلے کا صفایا ہو گیا۔ لٹیروں نے سامان سمیٹنا شروع کر دیا۔ پھر انہوں نے یہ سامان اونٹوں، بیل گاڑیوں اور گھوڑا گاڑیوں پر لاد دیا۔ نوجوان لڑکیوں، بچیوں اور بچوں کو ہانک کر ایک طرف لے جانے لگے۔ قیامت کی اس خون ریزی میں ایک دو اونٹ اور ایک دو گھوڑے کھل کر ادھر ادھر ہو گئے تھے، شاید چند انسان بھی بچ گئے ہوں گے۔ راہزن بڑی جلدی میں تھے۔ انہوں نے لڑکیوں اور بچوں کو ایک گھوڑا گاڑی پر سوار کر لیا اور 4-5 آدمی ان کے ساتھ سوار ہو گئے اور وہ پہاڑیوں کے پیچھے غائب ہو گئے۔ صبح کا اجالا سفید ہوا تو آسمان نے اس میدان میں لاشوں پر لاشیں پڑی دیکھیں۔ لاشوں کے سوا وہاں کچھ بھی نہ تھا۔ قریب کی ایک ٹیکری کے اوپر ایک بوڑھا آدمی لیٹا ہوا تھا۔ اس نے آہستہ آہستہ سر اٹھایا اور ان کی طرف دیکھا۔ اس نے اپنی اتنی لمبی عمر میں ایسے منظر پہلے بھی دیکھے ہوں گے۔ وہ کوئی تجربے کار آدمی تھا۔ وہ اسی قافلے کا ایک فرد تھا۔ رات کو جب قتل عام شروع ہوا تو وہ کسی طرح وہاں سے بھاگ نکلا اور ٹیکری پر چڑھ کر اونچی گھاس میں چھپ گیا تھا۔ وہ رات بھر اپنے ہمسفروں اور ان کے بچوں اور عورتوں کی چیخ و پکار سنتا رہا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ اٹھا اور ٹیکری سے اترا۔ اسے ایسا کوئی ڈر نہ تھا کہ ڈاکو پھر آ جائیں گے اور اسے قتل کر دیں گے۔ وہ آہستہ آہستہ لاشوں کو دیکھتا گیا۔ وہ یوں محسوس کر رہا تھا جیسے وہ خواب میں چل رہا ہو۔ وہ اپنے کنبے کو ڈھونڈ رہا تھا۔ وہاں تو کوئی کہاں اور کوئی کہاں پڑا تھا۔ اسے بہت ہی چھوٹے سے ایک بچے کی لاش پڑی نظر آئی۔ بچے کی عمر چند مہینے ہی ہوگی۔ وہ کچھ دیر اس غنچے کو دیکھتا رہا جو بن کھلے مرجھا گیا تھا۔ بچے سے نظریں ہٹا کر اس نے ہر طرف دیکھا۔ اسے کچھ دور ایک اونٹ نظر آیا جو بڑی بے پرواہی سے اس خونی منظر سے بے نیاز گھاس چر رہا تھا۔ بوڑھے نے آسمان کی طرف دیکھا جیسے خدا کو ڈھونڈ رہا ہو۔ اچانک اسے ایک خیال آ گیا۔ وہ بڑی تیزی سے اونٹ کی طرف چل پڑا۔ اونٹ کی طرف جا کر اس کی مہار پکڑی اور وہیں بٹھا دیا۔ پھر وہ ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اسے ایک کجاوا ایک جگہ پڑا دکھائی دیا۔ وہ گیا اور کجاوا اٹھا کر اونٹ کے پاس لے گیا۔ اونٹ کی پیٹھ پر رکھ کر اس نے کجاوا کس دیا۔ پھر اس دودھ پیتے بچے کی خون آلود لاش اٹھا کر لے گیا۔ لاش کو کجاوے میں رکھا اور خود بھی اونٹ پر سوار ہو گیا اور اونٹ کو اٹھایا۔ اس نے اونٹ کا رخ مرو کی طرف کر دیا۔ اس وقت مرو سلجوقی سلطنت کا دارالحکومت تھا۔ سلطان ملک شاہ وہیں ہوتا تھا۔ ملک شاہ روایتی بادشاہوں جیسا بادشاہ نہیں تھا، لیکن جہاں وہ رہتا تھا وہ محل سے کم نہ تھی۔ ایک روز وہ اپنے مصاحبوں وغیرہ میں بیٹھا ہوا تھا۔ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، ملک شاہ نے کہا اور کچھ دیر سوچ کر بولا، قافلوں کے لٹنے کا خطرناک سلسلہ ختم ہو گیا ہے۔ ہم کسی کو پکڑ تو نہیں سکے، لیکن پکڑنے اور سزا دینے والا اللہ ہے۔ یہ اللہ ہی ہے جس نے میری مدد کی اور قافلے محفوظ ہو گئے۔ سلطان محترم، دربان نے اندر آ کر کہا، ایک ضعیف العمر شتر سوار آیا ہے، آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ کہاں سے آیا ہے؟ سلطان نے پوچھا۔ کیا چاہتا ہے؟ کچھ پوچھا تم نے؟ نہیں سلطان عالی مقام، دربان نے جواب دیا۔ اس کی حالت اچھی نہیں، معلوم ہوتا ہے بڑی لمبی مسافت طے کر کے آیا ہے۔ اس نے بہت چھوٹے سے بچے کی لاش اٹھا رکھی ہے، لاش کو جیسے خون سے نہلایا گیا ہو۔ لاش؟ ملک شاہ نے چونک کر کہا، چھوٹے سے بچے کی لاش؟ اسے فوراً اندر بھیجو، یہ فریادی معلوم ہوتا ہے۔ وہ ضعیف العمر ہانپتا کامتا جھکا جھکا بازوؤں پر چند ماہ عمر کے بچے کی خونالود لاش اٹھائے ملک شاہ کے سامنے آیا۔ اس کے ہونٹ کانپ رہے تھے، اس کے آنکھوں کا نور بجھ چکا تھا۔ آؤ میرے بزرگ، ملک شاہ اٹھ کھڑا ہوا اور پوچھا، کیا مشکل تمہیں یہاں لے آئی ہے؟ ایک بچے کی لاش لایا ہوں اے سلطان، بوڑھے نے کہا۔ یہ آپ کا بچہ ہے۔ اس نے آگے بڑھ کر لاش سلطان کے قدموں میں رکھ دی۔ اونٹ کی پیٹھ پر 3 دن اور 3 راتیں سفر کیا ہے، نہ اونٹ نے کچھ کھایا ہے نہ میں نے۔ یہ اللہ کی امانت تھی جس میں سلجوقی سلطان نے خیانت کی۔ دیکھ سلطان دیکھ، اس بن کھلی کلی کو دیکھ،
اس ننھے سے بچے میں ابھی یہ احساس بھی پیدا نہیں ہوا تھا کہ یہ زندہ ہے، اور مرتے وقت اسے یہ احساس نہیں ہوا ہوگا کہ موت نے اسے ماں کی آغوش سے اٹھا کر اپنی گود میں لے لیا ہے۔ سلطان ملک شاہ نے دربان کو بلوایا اور کہا کہ وہ بچے کی لاش لے جائے، اسے غسل دے کر کفن پہنایا جائے۔ اے بزرگ انسان، سلطان نے بوڑھے سے کہا، کیا یہ اچھا نہیں ہوگا کہ شکوے اور شکایت سے پہلے یہ بتا دو کہ یہ بچہ کس کا ہے اور اسے کس نے قتل کیا ہے؟ یہ میرے کسی ہمسفر کا بچہ تھا، بوڑھے نے کہا۔ میں اس کے باپ کو نہیں جانتا، اس کی ماں کو نہیں جانتا، انہیں میں کبھی بھی نہیں جان سکوں گا، وہ بھی قتل ہو گئے ہیں۔ وہ کون تھے، کہاں سے آئے تھے، کہاں جا رہے تھے، میں نہیں جانتا۔ میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ وہ ہمارے قافلے کے ساتھ تھے، قافلے پر ڈاکوؤں کا حملہ ہو گیا۔ بوڑھے نے تفصیل سے سنایا کہ قافلہ کہاں سے چلا تھا، کس طرح اس میں مسافروں کا اضافہ ہوتا گیا، اور پھر کس طرح اور کہاں قافلے پر اس وقت حملہ ہوا جب سب گہری نیند سو رہے تھے۔ سلطان غصے کے عالم میں کمرے میں ٹہلنے لگا تھا۔ وہ بار بار ایک ہاتھ کا گھونسا دوسرے کی ہتھیلی پر مارتا تھا۔ اس کے چہرے پر قہر اور عتاب کے آثار گہرے ہوتے جا رہے تھے۔ کچھ عرصہ پہلے قافلوں پر حملے شروع ہوئے تھے، بوڑھے نے کہا، پھر یہ حملے خود ہی ختم ہو گئے۔ اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ آپ نے ڈاکوؤں کی سرکوبی کا کوئی بندوبست کر دیا تھا، بلکہ لوگوں نے سفر کرنا چھوڑ دیا تھا۔ ہم بدقسمت اس خوش فہمی میں نکل کھڑے ہوئے کہ منزل پر پہنچ جائیں گے۔ اس بچے کی لاش یہاں کیوں لائے ہو؟ سلطان ملک شاہ نے پوچھا۔ سلطان کو یہ دکھانے کے لیے کہ سلطان کے گناہوں کی سزا رعایا کو ملا کرتی ہے، بوڑھے نے کہا۔ میں عقیدے کا سنی ہوں، آپ مجھے معاف کریں یا نہ کریں، مجھے اس کا کوئی ڈر نہیں۔ میں خلفائے راشدین کی بات کروں گا، جن کے دور میں ہر طرف مسلمانوں کی ہی نہیں بلکہ ہر مذہب کے لوگوں کی عزت محفوظ ہو گئی تھی، جان محفوظ ہو گئی تھی، اور لوگوں کے مال و اموال محفوظ ہو گئے تھے۔ وہ رعایا کو اور رعایا کے بچوں کو اللہ کی امانت سمجھتے تھے۔ میں بچے کی لاش اس لیے یہاں لایا ہوں کہ سلطان اس معصوم کی کھلی اور ٹہری ہوئی آنکھوں میں اپنے گناہوں کا عکس دیکھ لے۔ دیکھ لیا ہے میرے بزرگ، سلطان نے کہا، ہم ان قزاقوں کو پکڑیں گے۔ ہمارے قافلے سے تمام نوجوان لڑکیوں اور بچیوں کو قزاق اپنے ساتھ لے گئے ہیں، بوڑھے نے کہا۔ انہیں وہ قتل نہیں کریں گے، انہیں عمرہ کے گھروں میں فروخت کیا جائے گا، انہیں عیش و عشرت کا ذریعہ بنایا جائے گا۔ امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بچیاں رقاصہ بنیں گی، عصمت فروش بنیں گی، اور ساری عمر اپنے سلطان کے اس گناہ کی سزا بھگتتی رہیں گی کہ سلطان نے اپنے فرائض سے نظریں پھیر لی تھیں۔ سلطان کی نیندیں حرام ہو جانی چاہیے۔ میں قافلے والوں کی روحوں کا یہ پیغام لے کر آیا ہوں۔ تاریخ بتاتی ہے کہ سلجوقی سلطان اسلام کے سچے پیروکار تھے، ان میں روایتی بادشاہوں والی خو نہیں تھی۔ اس بوڑھے نے ایسی سخت باتیں بھی کہہ ڈالی تھیں جو کوئی معمولی سا حاکم بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا، لیکن سلطان ملک شاہ نے نہ صرف یہ کہ بوڑھے کا غصہ بھی برداشت کیا اور طنز بھی، بلکہ حکم دیا کہ اسے مہمان خانے میں رکھا جائے، اور جب تک یہاں قیام کرنا چاہے اسے سلطان کے ذاتی مہمان کی حیثیت سے رکھا جائے۔ ملک شاہ نے اسی وقت فوج کے سپہ سالار اور کوتوال کو بلوا کر انہیں وہ جگہ بتائی جہاں قافلہ لوٹا گیا اور قافلے والوں کا قتل عام ہوا تھا۔ اس نے حکم دیا کہ ہر طرف، ہر شہر اور ہر آبادی میں جاسوس پھیلا دیے جائیں۔ یہ کوئی بہت بڑا اور منظم گروہ ہے، سلطان ملک شاہ نے کہا۔ تم جاسوسوں اور مخبروں کے بغیر اس کا سراغ نہیں لگا سکتے۔ مجھے ان چھوٹے چھوٹے قلعوں کے مالکوں اور قلعے داروں پر بھی شک ہے، ان کے ساتھ ہمیں مرویت سے پیش آنا پڑتا ہے۔ تم جانتے ہو کہ وہ کسی بھی وقت خود مختاری کا اعلان کر سکتے ہیں۔ میں ان پر فوج کشی نہیں کرنا چاہتا، ورنہ یہ سرکش اور باقی ہو جائیں گے۔ سلطان عالی مقام سپہ سالار نے کہا، میری نظر قلعہ شہدر کے والی احمد بن قتاش پر بار بار اٹھتی ہے۔ مجھے شک ہے کہ وہ کوئی زمیندوز کارروائیوں میں مصروف ہے۔ شہدر ہی ایک ایسی جگہ ہے جہاں کی آبادی خاصی زیادہ ہے، احمد کو اس آبادی سے فوج مل سکتی ہے۔ اسے شہدر کا والی میں نے ہی بنایا تھا، سلطان نے کہا، اور یہ شہر اس کے حوالے اس کی کچھ خوبیاں دیکھ کر ہی کیا تھا۔ اس کی شہرت یہ تھی کہ وہ اہل سنت ہے
اور وہ جب واعظ اور خطبہ دے رہا ہوتا ہے تو کفر کے پتھر بھی موم ہو جاتے ہیں۔ اس قلعے کے پہلے والی ذاکر نے وصیت کی تھی کہ شہدر کا والی احمد بن غتاش کو مقرر کیا جائے۔ گستاخی معاف سلطان محترم، کوتوال نے کہا، کسی کی خطابت سے متاثر ہونا اور بات ہے، لیکن ایسے خطیب کی نیت اور دل میں چھپے ہوئے عزائم کو سمجھنا بالکل ہی مختلف معاملہ ہے، اور یہی ایک راز ہے جو جاننا ضروری ہوتا ہے۔ مجھے کچھ ایسی اطلاعیں ملتی رہی ہیں جن سے یہ شک پیدا ہوتا ہے کہ شہدر میں اسماعیلی اکٹھے ہو رہے ہیں۔ یہ شک ایک اور وجہ سے بھی پختہ ہوتا ہے، سپہ سالار نے کہا۔ احمد نے قلعے کا والی بنتے ہی ان تمام اسماعیلیوں کو رہا کر دیا تھا جنہیں سنی عقیدے کے خلاف کام کرتے پکڑا گیا تھا، لیکن اب ہم اس کے خلاف کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ 3 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے۔ اب ہم صرف یہ کر سکتے ہیں، اور ہمیں یہ کرنا بھی چاہیے، کہ کسی ایسے جاسوس کو شہدر بھیج دیتے ہیں جو بہت ہی ذہین، دانش مند اور ہر بات کی گہرائی میں اتر جانے والا ہو۔ وہ ذرا اونچی حیثیت کا آدمی ہونا چاہیے جو والی قلعہ کی محفلوں میں بیٹھنے کے قابل ہو۔ ایسا کوئی آدمی تمہاری نظر میں ہے؟ سلطان نے پوچھا۔ میرے پاس 2 ایسے آدمی ہیں، کوتوال نے کہا۔ ان دونوں میں سے جو بہتر ہے، اگر آپ حکم دیں تو میں اسے شہدر بھیج دوں گا۔ بھیجنے سے پہلے میں اسے کچھ دن تربیت دوں گا۔ بھیج دو، ملک شاہ نے کہا۔ اگر فوج کشی کی ضرورت پڑی تو میں حیل و حجت نہیں کروں گا۔ میں اپنی ذات کی توہین برداشت کر سکتا ہوں، اپنے عقیدے کے خلاف ایک لفظ بھی گوارا نہیں کروں گا۔ اس شخص کا نام یحییٰ ابن الہادی تھا۔ اس کی عمر 30 سال سے کچھ اوپر تھی۔ عراقی عرب تھا، خوبرو اتنا کہ ہجوم میں ہوتا تو بھی دیکھنے والوں کی نظریں اس پر رک جاتی تھیں۔ جسم گھٹا ہوا اور ساخت پرکشش، ایسا ہی حسن اس کی زبان میں تھا۔ عربی اس کی مادری زبان تھی، فارسی بھی بولتا اور سلجوقیوں کی زبان بھی سمجھ اور بول لیتا تھا۔ یہ ترکی زبان تھی۔ شہ سوار تھا، تیغ زنی اور تیر اندازی میں خصوصی مہارت رکھتا تھا۔ کوتوال نے اسے 8-10 دن کے لیے اپنے ساتھ رکھا اور تربیت دیتا رہا۔ ابن الہادی، کوتوال نے اسے شہدر روانہ کرنے سے 1 روز پہلے کہا، یہ تو تم جان چکے ہو کہ تم شہدر جاسوسی کے لیے جا رہے ہو، اور مجھے یقین ہے کہ تم کامیاب لوٹو گے، لیکن ایک بار پھر سن لو کہ تمہارا مقصد کیا ہے۔ شک یہ ہے کہ احمد بن غتاش کی کچھ زمیندوز سرگرمیاں ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ اسماعیلیوں اور باغیوں کے ہاتھوں میں کھیل رہا ہے؟ اگر ایسا نہیں تو یہ تم نے دیکھنا ہے کہ اس کے درپردہ عزائم کیا ہیں۔ کیا یہ عزائم سلطنت کے حق میں ہیں یا احمد سرکشی اور خود مختاری کی طرف بڑھ رہا ہے؟ میں آپ تک خبریں کس طرح پہنچایا کروں گا؟ یحییٰ ابن الہادی نے پوچھا۔ سنان تمہارے ساتھ جا رہا ہے، کوتوال نے اسے بتایا۔ وہ تمہیں ملتا رہے گا، میں تمہیں اللہ کے سپرد کرتا ہوں ابن الہادی۔ اگلی صبح یحییٰ ابن الہادی اور سنان شہدر کو روانہ ہو گئے۔ احمد بن غتاش کو بتایا جا چکا تھا کہ قافلہ کامیابی سے لوٹ لیا گیا ہے۔ 8-10 دنوں بعد وہ تمام زر و جواہرات جو قافلے سے ملے تھے احمد کے حوالے کر دیے گئے تھے۔ پھر باقی سامان بھی تھوڑا تھوڑا اس کو پہنچایا جاتا رہا۔ کسی کو شک تک نہ ہوا کہ قافلہ والی شہدر کے کہنے پر لوٹا گیا تھا۔ محترم استاد، ایک روز حسن بن صباح نے احمد بن غتاش سے پرمسرت لہجے میں کہا، کیا اتنا مال و دولت اور اتنی حسین نوخیز لڑکیاں پہلے بھی آپ کو کسی قافلے سے ملی تھیں؟ نہیں حسن، احمد نے کہا، میں نے اب تک جتنے قافلوں پر حملے کرائے تھے ان سب کا لوٹا ہوا مال اکٹھا کیا جائے تو اتنا نہیں بنتا جتنا اس ایک قافلے سے حاصل ہوا ہے۔ احمد خاموش ہو گیا اور حسن بن صباح کو غور سے دیکھ کر بولا، کیوں حسن، آج تم کچھ زیادہ ہی خوش نظر آ رہے ہو؟ ہاں استاد، حسن نے کہا، میں اس لیے خوش نہیں کہ اس قافلے نے ہمیں مالا مال کر دیا ہے، بلکہ میری خوشی کی وجہ یہ ہے کہ میری بتائی ہوئی ترکیب کامیاب رہی ہے۔ میں کوئی اور بات کہنے لگا تھا، اس کامیابی کا جشن منانا چاہیے اور اس جشن میں شہر کے لوگوں اور ارد گرد کے لوگوں کو بھی شامل کیا جائے۔ کیا لوگوں کو کھانا کھلاؤ گے؟ احمد بن غتاش نے پوچھا۔
ناچ گانا کراؤ گے، جو کچھ بھی کرو گے وہ بات کی بات ہے، لیکن پہلے تو سوچنے والی بات یہ ہے کہ لوگوں کو کیا بتاؤ گے کہ یہ کیسا جشن ہے؟ بتانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ حسن نے کہا، جشن تو ہم منائیں گے، لوگوں کو کسی اور طریقے سے شامل کرنا ہے، وہ اس طرح کہ کم از کم 2 دن گھوڑ دوڑ، نیزہ بازی، تیغ زنی، تیر اندازی، کشتی وغیرہ کے مقابلے کرائے جائیں اور جیتنے والوں کو انعام دیں گے۔ ہم نے جشن تو اپنا منانا ہے، لیکن اس سے ایک فائدہ یہ حاصل ہوگا کہ لوگ خوش ہو جائیں گے۔ لوگوں کے ساتھ آپ کا رابطہ بہت ضروری ہے، لیکن یہ احتیاط ضروری ہوگی کہ میں لوگوں کے سامنے نہیں آؤں گا یا انہیں اپنا چہرہ نہیں دکھاؤں گا، کیونکہ میں نے بعد میں کسی اور روپ میں سامنے آنا ہے۔ جشن آپ کو ہر دل عزیز بنانے کے لیے ضروری ہے۔ احمد بن غتاش کو یہ تجویز اتنی اچھی لگی کہ اس نے اسی وقت جشن کی تفصیلات طے کرنی شروع کر دیں۔ پھر حکم دیا کہ شہر میں اور ارد گرد کے علاقے میں ایک ہی دن میں یہ منادی کرا دی جائے کہ فلاں دن شہدر میں گھوڑ دوڑ، نیزہ بازی، تیغ زنی، کشتی وغیرہ کے مقابلے ہوں گے، جن میں جو چاہے شریک ہو کر انعام حاصل کر سکتا ہے۔ اس منادی سے شہدر کے ارد گرد کے علاقے میں نئی جان پڑ گئی۔ لوگ 1-2 دن پہلے ہی شہدر پہنچنا شروع ہو گئے۔ شہر کے ارد گرد خیموں کی ایک وسیع و عریض بستی آباد ہو گئی۔ گھوڑوں اور اونٹوں کا کوئی شمار نہ تھا۔ مقابلے کے دن سے 1 دن پہلے خیموں کی بستی اتنی دور دور تک پھیل گئی تھی کہ اس کے درمیان شہدر گاؤں سا لگتا تھا۔ سورج غروب ہونے سے کچھ دیر پہلے حسن بن صباح اپنے استاد اور پیر و مرشد احمد بن غتاش کے ساتھ محل نما مکان کے بالا خانے کی کھڑکی میں کھڑا باہر سے آئے ہوئے لوگوں کو دیکھ رہا تھا۔ ان کی تعداد سینکڑوں نہیں، ہزاروں تھی۔ میرے مرشد، حسن بن صباح نے احمد سے کہا، یہ ہے وہ مخلوق خدا جسے ہم نے اپنی مریدی میں لینا ہے، کیا یہ ممکن ہے؟ ناممکن بھی نہیں حسن، احمد نے کہا، ہمارا کام آسان تو نہیں، ہم نے ناممکن کو ممکن کر دکھانا ہے۔ تمہارے ساتھ یہ باتیں پہلے ہو چکی ہیں، اگر حکومت ہماری ہوتی تو پھر کوئی مشکل نہیں تھی۔ ہمارے سامنے سب سے بڑی رکاوٹ یہ ہے کہ حکمران سلجوقی ہیں اور وہ اہل سنت ہیں۔ ہم تعداد میں تھوڑے ہیں، ہم نے ان لوگوں کے دلوں پر قبضہ کرنا ہے۔ تم مجھ سے زیادہ عقل مند ہو، اس ہجوم کو دیکھ کر مجھے معلوم ہوا ہے کہ تمہاری یہ تجویز کتنی قیمتی ہے۔ تفریح استاد محترم، حسن نے کہا، انسان کی فطرت تفریح چاہتی ہے۔ انسان حقیقت کا مفرور ہے، لذت چاہتا ہے۔ آپ استاد ہیں، آفتاب ہیں آپ، میں آپ کے سامنے چراغ سے بڑھ کر کیا حیثیت رکھتا ہوں؟ مجھے آپ کا سبق یاد ہے، ہر انسان کی ذات میں کمزوریاں ہیں اور ہر انسان اپنی کمزوریوں کا غلام ہے۔ اس ہجوم میں بڑے امیر لوگ بھی ہیں، زبردستی اور برتری ان کی کمزوری ہے، اور جو غریب ہیں وہ ایسے خدا کی تلاش میں ہیں جو انہیں بھی امیر بنانے کی قدرت رکھتا ہے۔ انہیں یہ خدا ہم دیں گے، احمد نے کہا، انہیں ہم اپنے عقیدے میں لے آئیں گے۔ سورج غروب ہو گیا۔ شہدر اور اس کے ارد گرد خیموں کی دنیا کی گہما گہمی رات کی تاریکی اور سکوت میں دم توڑ چکی تھی۔ باہر کے لوگ نیند کی آغوش میں مدہوش ہو گئے تو احمد اور حسن کی دنیا کی رونق عروج پر پہنچ گئی۔ شراب کا دور چل رہا تھا، نیک و بد کی تمیز ختم ہو چکی تھی۔ صبح طلوع ہوئی تو ہزاروں انسانوں کا ہجوم بے قرار اس میدان کے ارد گرد جمع ہو گیا جس میدان میں مختلف مقابلے منعقد ہونے تھے۔ یہ بہت ہی وسیع و عریض میدان تھا۔ مقابلے میں شرکت کرنے والوں کو منتظمین نے الگ جگہ دے دی تھی۔ اس طرف کسی تماشائی کو جانے کی اجازت نہیں تھی۔ احمد بن غتاش کے بیٹھنے کی جگہ ایک چبوترے پر تھی جو اسی مقصد کے لیے بنایا گیا تھا۔ شاہی مہمانوں کے بیٹھنے کا انتظام بھی اسی چبوترے پر تھا۔ اس پر بڑا ہی خوبصورت شامیانہ تنا ہوا تھا۔ برچھی بردار سنتری اور چوبیدار چمکیلے اور رنگدار لباس میں چبوترے کے نیچے اور اوپر چاکو چوبند کھڑے تھے۔ ہر لحاظ سے یہ اہتمام شاہانہ لگتا تھا۔ روم کی شہنشاہیوں کی یاد تازہ ہو رہی تھی۔ اچانک 2 نقارے بجنے لگے۔ ایک طرف سے احمد بن غتاش شاہی مہمانوں، اپنے خاندان کے افراد اور مصاحبوں کی جلوس میں شاہانہ چال چلتا آیا۔ اس کے ساتھ ایک بارش آدمی تھا جو سر تا پا ہلکے سبز رنگ کی عبا میں ملبوس تھا۔ اس کا چہرہ پوری طرح نظر نہیں آتا تھا کیونکہ اس نے سر پر جو کپڑا ڈالے رکھا تھا اس کپڑے نے اس کا آدھا چہرہ اس طرح ڈھکا ہوا تھا
کہ اس کی آنکھیں اور ناکھی نظر آتی تھی۔ وہ حسن بن صباح تھا جس نے اپنے آپ کو لوگوں سے مستور رکھنا تھا۔ احمد بن غتاش حسن بن صباح کے ساتھ یوں چل رہا تھا جیسے حسن بن صباح کوئی بہت ہی معزز اور برگزیدہ بزرگ ہو۔ یہ سب لوگ چبوترے پر آ کر اپنی اپنی حیثیت کے مطابق کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ احمد بن غتاش اٹھا اور چبوترے پر 2-4 قدم آگے آیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس نے بڑی ہی بلند آواز سے کہا۔ میں نے ان مقابلوں کا اہتمام اس لیے کرایا ہے کہ اسلام کی پاسبانی کے لیے قوم کے ہر فرد کا مجاہد بننا لازمی ہے۔ جہاد کے لیے تیاری کرتے رہنا ہر مسلمان کا فرض ہے۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ ہم میں کتنے لوگ جہاد میں دشمن کو تحقیق کرنے کے قابل ہیں۔ اس نے ہاتھ بلند کر کے نیچے کیا جو اشارہ تھا کہ مقابلے شروع کیے جائیں۔ گھوڑ دوڑ شروع ہو گئی۔ لوگوں نے داد و تحسین کا شور و غل بپا کر دیا۔ اس کے بعد گھوڑ سواری کے کرتبوں کے مقابلے ہوئے اور اس کے بعد شتر سوار میدان میں اترے۔ جب اونٹوں کی دوڑ ختم ہو گئی تو اعلان ہوا کہ اب تیر اندازی کا مقابلہ ہوگا۔ اس اعلان کے ساتھ ہی 4 آدمی ایک بہت بڑا پنجرا اٹھائے ہوئے میدان میں آئے۔ پنجرے میں 150-200 کبوتر بند تھے۔ ایک آدمی نے اعلان کیا کہ ایک کبوتر اڑایا جائے اور ایک تیر انداز اس کبوتر کو تیر سے گرائے گا۔ یہ بھی کہا گیا کہ کوئی تیر انداز پہلے تیر سے کبوتر کو نہ گرا سکے گا تو وہ دوسرا اور پھر تیسرا تیر بھی چلا سکتا ہے۔ اول انعام ان تیر اندازوں کو دیے جائیں گے جو پہلے ہی تیر سے کبوتر کو نشانہ بنا لیں۔ کم و بیش 100 تیر انداز ایک طرف کھڑے تھے۔ پھر تیر اندازوں کو بلایا گیا۔ پنجرے میں سے ایک کبوتر نکال کر اوپر کو پھینکا گیا۔ تیر اندازوں نے کمان میں تیر ڈالا اور جب کبوتر ذرا بلندی پر گیا تو اس نے تیر چلایا، لیکن کبوتر تیر کے راستے سے ہٹ گیا تھا۔ تیر انداز نے بڑی پھرتی سے ترکش سے دوسرا تیر نکال کر کمان میں ڈالا اور کبوتر پر چلایا، وہ بھی خطا گیا۔ تیسرا تیر بھی کبوتر کے دور سے گزر گیا۔ ایک اور تیر انداز کو بلایا گیا۔ میدان کے وسط میں کھڑے ہو کر اس نے کمان میں تیر ڈالا اور تیار ہو گیا۔ پنجرے سے ایک کبوتر نکال کر اوپر کو چھوڑا گیا۔ یہ تیر انداز بھی کبوتر کو نہ گرا سکا۔ 10-12 تیر انداز آئے، کوئی ایک بھی کبوتر کو نہ گرا سکا۔ اگر پرندہ سیدھی اڑان میں اڑتا آئے تو ماہر تیر انداز اسے نشانہ بنا سکتا ہے، لیکن جو کبوتر پنجرے سے نکلتا تھا وہ اتنا ڈرا ہوا ہوتا تھا کہ بلندی پر بھی جاتا تھا اور بڑی تیزی سے دائیں اور بائیں بھی ہوتا تھا۔ اس کی اڑان کا کچھ پتہ نہیں چلتا تھا کہ اب یہ کس طرف گھوم جائے گا۔ ایسے پرندے کو تیر سے مارنا بہت ہی مشکل تھا۔ ایک اور تیر انداز آگے آیا اور ایک کبوتر اس کے لیے چھوڑا گیا۔ اس تیر انداز نے بھی یکے بعد دیگرے 3 تیر چلائے، مگر تینوں خطا گئے۔ لوگوں نے شور و غل بند کر دیا۔ تیر اوپر جاتے اور گرتے صاف نظر آتے تھے۔ یہ کبوتر 3 تیروں سے بچ گیا اور تماشائیوں کے اوپر ایک چکر میں اڑتا ہوا بلند ہوتا جا رہا تھا۔ ایک اور تیر انداز میدان میں آ رہا تھا۔ تماشائی ابھی اوپر اس کبوتر کو دیکھ رہے تھے جو 3 تیروں سے بچ کر محوے پرواز تھا۔ احمد بن غتاش کے چبوترے کے قریب جو تماشائی کھڑے تھے ان میں سے ایک کی کمان میں سے تیر نکلا جو کبوتر کی پیٹ میں اتر گیا اور کبوتر پھڑ پھڑاتا ہوا نیچے آنے لگا۔ تماشائیوں پر سناٹا طاری ہو گیا۔ ان کی حیرت قدرتی تھی۔ کبوتر زیادہ بلندی پر چلا گیا تھا اور ابھی تک گھبراہٹ کے عالم میں یوں اڑ رہا تھا جیسے پھڑ پھڑا رہا ہو۔ یہ تیر انداز کون ہے؟ احمد بن غتاش نے اٹھ کر اور چبوترے سے آگے آ کر کہا، سامنے آؤ، خدا کی قسم میں اس تیر انداز کو اپنے ساتھ رکھوں گا۔ ایک گھوڑ سوار تماشائیوں میں سے نکلا اور چبوترے کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ اس کے ہاتھ میں کمان تھی اور کندھے کے پیچھے ترکش بندھی ہوئی تھی۔ کیا نام ہے تمہارا؟ احمد بن غتاش نے اس سے پوچھا۔ کہاں سے آئے ہو؟ کیا تم شہدر کے رہنے والے ہو؟ میرا نام یحییٰ ابن الہادی ہے، تیر انداز نے جواب دیا۔ بہت دور سے آیا ہوں اور بہت دور جا رہا ہوں۔ یہاں کچھ دیر کے لیے رکا تھا، لوگوں کا ہجوم دیکھا تو ادھر آ گیا۔ اگر اجازت ہو تو میں دوڑتے گھوڑے سے تیر اندازی کا مظاہرہ کر سکتا ہوں۔ میں دعویٰ تو نہیں کرتا، لیکن کوشش کروں گا کہ آپ کو کچھ بہتر تماشا دکھا سکوں۔ اجازت ہے، احمد بن غتاش نے کہا۔ یحییٰ ابن الہادی نے گھوڑے کو دوڑایا اور میدان میں لے جا کر کہا کہ
کہ جب اس کا گھوڑا دوڑنے لگے تو ایک کبوتر چھوڑ دیا جائے۔ وہ گھوڑے کو ایک طرف لے گیا اور گھوڑا دوڑا دیا۔ پنجرے سے ایک کبوتر نکال کر چھوڑ دیا گیا۔ یحییٰ نے دوڑتے گھوڑے پر ترکش سے ایک تیر کمان میں ڈالا اور کبوتر کو نشانے میں لینے لگا۔ آخر اس کی کمان سے تیر نکلا جو کبوتر کے ایک پر کو کاٹتا ہوا اوپر چلا گیا اور کبوتر پھڑپھڑاتا ہوا نیچے آ پڑا۔ آفرین! احمد بن غتاش نے اٹھ کر بے ساختہ کہا، میں تمہیں آگے نہیں جانے دوں گا، شہدر تمہاری منزل ہے۔ ایک خالی اونٹ میدان میں دوڑا دیا جائے، یحییٰ نے بلند آواز سے کہا، اور اس نے گھوڑے کو روک لیا۔ ایک قوی ہیکل اونٹ کو میدان کے ایک سرے پر لا کر پیچھے سے مارا پیٹا گیا۔ اونٹ ڈر کر دوڑ پڑا۔ 3-4 آدمی اس کے پیچھے پیچھے دوڑے تاکہ اس کی رفتار تیز ہو جائے۔ یحییٰ نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگا دی اور گھوڑے کو گھما پھرا کر اونٹ کے پہلو کے ساتھ کر لیا۔ گھوڑے کو اپنے ساتھ دوڑتا دیکھ کر اونٹ اور تیز ہو گیا۔ اونٹ کی پیٹھ پر کجاوا کسا ہوا تھا جو ایک آدمی کی سواری کے لیے تھا۔ اس کی مہار زین کے ساتھ بندھی ہوئی تھی۔ یحییٰ نے رکابوں سے پاؤں باہر نکالے اور دوڑتے گھوڑے کی پیٹھ پر کھڑا ہو گیا۔ وہاں سے اچھلا اور اونٹ کی پیٹھ پر پہنچ گیا۔ اس نے اونٹ کی مہار پکڑ لی۔ گھوڑا اونٹ سے الگ ہو گیا تھا۔ یحییٰ اونٹ کو گھوڑے کے پہلو میں لے گیا اور اونٹ کی پیٹھ سے کود کر گھوڑے کی پیٹھ پر آ گیا۔ اس نے یہ کرتب دکھانے سے پہلے اپنی کمان پھینک دی تھی۔ اس نے گھوڑے کو موڑا اور چبوترے کے سامنے جا روکا۔ یہ وہی یحییٰ ابن الہادی تھا جسے سلطان ملک شاہ کے کوتوال نے جاسوسی کے لیے شہدر بھیجا تھا۔ وہ 2 روز پہلے شہدر پہنچا تھا اور سوچ رہا تھا کہ اپنا کام کس طرح شروع کرے۔ انہی دنوں مقابلوں کا ہنگامہ شروع ہو چکا تھا۔ پھر مقابلے کا دن آ گیا اور وہ تماشائیوں میں جا کھڑا ہوا۔ اس نے جب اڑتے کبوتروں پر تیر چلتے اور خطا ہوتے دیکھے تو اس نے سامنے آئے بغیر ایک کبوتر پر تیر چلا دیا۔ اس طرح اس کا رابطہ براہ راست احمد بن غتاش سے ہو گیا۔ موقع بہتر جان کر اس نے گھوڑ سواری کا کرتب بھی دکھا دیا۔